बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग अपने घरों में महफूज होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस्लामियत बराए जमात दहम। जिस तरीके से हम लोगों ने 9th क्लास में भी इस्लामियत पढ़ी और हमने देखा कि जो इस्लामियत का पेपर आता है वो हमें पूरे 50 नंबर का आता है। और इस्लामियत की इस बुक को हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। नंबर 1 पे कुरानुल करीम। 9th क्लास में हमने कुरानुल करीम में हमने एक सूरा पढ़ी थी, सूरतुल इनफाल। लेकिन 10th क्लास में हम 2 सूरतें पढ़ेंगे, सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुमतहिनात। नंबर 2 पे हम अहादीस नबवी पढ़ेंगे 11 ता 20। उसके अलावा नंबर 3 पे हमने मौज़ूआती मुतालिया, जिस तरीके से हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। 9th क्लास में हमने मौज़ूआती मुतालिया में 4 असबाक पढ़े थे, लेकिन 10th क्लास में हम 5 असबाक पढ़ेंगे। नंबर 5 पे तहारत और जिस्मानी सफाई, सब्र और शुक्र, आइली ज़िंदगी, हिजरत और जहाद और हकूक़ुल इबाद। जी स्टूडेंट, तो आज के हम इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सूरतुल अहज़ाब। सूरतुल अहज़ाब का हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे, अद-दर्सुल अव्वल। सबसे पहले सूरह अहज़ाब पढ़ाने से पहले इसका शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि सूरतुल अहज़ाब की 73 मतलब 73 आयात हैं और ये कुरान पाक में 33वें नंबर पे हैं। इसका नंबर कौन से सूरत का 33वां नंबर है। और इस सूरह में रुकू की तादाद कितनी है? इस सूरह में रुकू की तादाद 9 है। नज़ूल यानी कि ये कब नाजिल हुई और कहाँ नाजिल हुई? ये 5 हिजरी को नाजिल हुई और मदीनातुल मुनव्वरा में नाजिल हुई। अहज़ाब के मायनी मतलब सूरतुल अहज़ाब है तो अहज़ाब के मायनी क्या हैं? अहज़ाब के मानी 3 हैं, मतलब लश्कर, गिरोह, कबीला। ये सूरह मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, इसलिए ये मदनी सूरत है। इस गज़वा में अब बात ये आती कि इसको अहज़ाब का नाम क्यों दिया गया। ठीक है, सूरतुल अहज़ाब का नाम हमने ग़ज़वा अहज़ाब से लिया। अब ग़ज़वा अहज़ाब का नाम ग़ज़वा अहज़ाब क्यों रखा गया, तो ये हम देखते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब में बहुत से कबीले और गिरोह शामिल थे। मतलब उस वक्त मुसलमानों के साथ लड़ाई में, जंग में कुफ़ार और यहूद के साथ साथ मुनाफ़िकीन और इसके अलावा और भी बहुत से कबीले जो थे वो शामिल थे, इसलिए इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अहज़ाब का नाम दिया गया। ये स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले इसकी स्टार्ट करते हैं पढ़ाई और साथ में इसकी ट्रांसलेशन। आप लोगों को पता है कि पेपर में इसके ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन आता है जो कि 8 नंबर का होता है। उसमें 2 आयात आती हैं जिनका आपने तर्जुमा करना होता है। अगर तो स्टूडेंट आप बहुत गौर से वर्ड टू वर्ड आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबीयु, या अय्युहा का वर्ड जब भी आता है इसका मतलब होता है ए। अन्नबीयु ए नबी, ए नबी या ए पैगंबर। या अय्युहन नबीयु ए नबी, अत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का। तक़वा से मतलब डर पैदा करो या डरो अल्लाह से। या अय्युहन नबीयु अत्तक़ुल्लाह, ए पैगंबर खुदा से डरते रहना। वाह और ला नहीं। तुतिल काफिरिन, तुतिल का वर्ड जो है ये अतात से निकला है। अतात का मतलब होता है किसी की पैरवी करना, किसी का कहना मानना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया वा ला और ना। तुतिल काफिरिन, काफरों का कहना मानना। वल मुनाफिकीन, और मुनाफकों का। और ना काफरों और मुनाफकों का कहना ना मानना, बल्कि क्या करना? अल्लाह से डरते रहना। इन्नल्लाह, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह काना है, अलीमन इल्म वाला, इल्म वाला मतलब जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला। बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा से डरते रहना और काफरों और मुनाफकों का कहा ना मानना। बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। वत्ताबी, वत वाक मतलब और, वत्ताबी और अतात करना, तबात करना। माँ जो, यूहा, यूहा वही की जाती है, इलैका तुम्हारी तरफ,
من ربی کا تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار سے کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا۔ ان اللہ انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے بیما جو تعملون تم اعمال کرتے ہو خبیرہ خبر رکھنے والا، اور جو اعمال تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام کی خبر رکھنے والا ہے یا ان تمام کو جاننے والا ہے۔ وتوکل اور توکل رکھو، بھروسہ رکھو، علی اللہ اللہ پر، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وقفا باللہ وکیلا، اور خدا پر بھروسہ رکھنا خدا ہی کارساز کافی ہے، وقفا اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز۔ اسٹوڈنٹ یہ والی آیت جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو شارٹ کویسچن میں اکثر ٹرانسلیشن کے لیے آ جاتی ہے، تو آپ اس کو ضرور کسی بھی طریقے سے اسے انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ کو جب بھی اس پہ نظر پڑے آپ لوگ اسے ذہن میں رکھیں اور اسے یاد رکھیں کہ یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ ماں نہیں جعل اللہ پیدا کیے اللہ اللہ نے، لی راجولن کسی بھی آدمی کے، من قلبینی دو دل، خدا نے کسی آدمی کے دو دل پیدا نہیں کیے، فی میں جو فی ہی پہلو میں، مطلب خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، وما اور نہ ہی ما جعلا وما اور نہیں جعلا بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو، جی، اور نہ ہی تمہاری بیویوں کو بنایا ہے، ازواجکم الغی تظاہرون جن منہن امہاتکم، اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری بیویاں بنایا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ تو ظاہرون کا مطلب یہاں پر اس وقت کی بات ہے جب زمانہ جاہلیت کا تھا، تو ظاہرون کا مطلب یہ کہ جب لوگوں نے اپنی بیویوں کو ڈیورس دینی ہوتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے، تو وہ ان کے لیے دو بات کہتے تھے کہ تم میری لیے میری ماں کے جیسی ہو۔ اب ماں کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بیوی سے الگ ہوتا ہے، تو اس طرح سے ان کا جو نکاح تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اس آیت میں بالکل اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، وما اور نہ جعلا بنایا ادعیاءکم جن کو تم پکارتے ہو، ابناءکم بیٹے، یعنی پکارتے ہو مطلب لے پالے، نہ ہی تو لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم یہ تمام قولکم قول ہیں، کہنے کی باتیں ہیں، بھی افواہکم تمہارے منہ کی، یا جھوٹی خبریں ہیں، یا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق واللہ اور اللہ یقول الحق حق بات کہتا ہے، وہوا اور وہی یہدی سیدھا ہدایت کا، السبیل راستہ دکھاتا ہے، اور وہی تم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جی، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم بلاؤ، لی ابائہم ان کے باپوں کے نام سے، مطلب جو تم لے پالک ہیں ان کو ان کے باپوں کے نام سے بلاؤ۔ ہوا یہ بات اقساط درست ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ درست بات ہے کہ لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے بلاؤ۔ فَإِن اور اگر لم نہیں تعلمون تمہارے علم میں یا تم نہیں جانتے، آباء ان کے باپوں کو، ہم ان کے، فا اخوانکم فا پس اخوانکم تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، و موالیکم اور تمہارے دوست ہیں، مطلب لے پالکوں کو تم لوگ ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں یہ تمہارے کیا ہیں، بھائی اور دوست ہیں۔
ولیسا اور نہیں علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ اور تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں فیما جو اخطاتم جو غلطی تم نے جو بات تم نے غلطی سے کر دی جس کا تمہیں علم نہیں تھا بھی ولیکن لیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن جو بات تم قصد دل سے کرو مطلب سچے دل سے کرو یا جان بوجھ کر کرو وکان اللہ بے شک اللہ ہے غفوراً بخشنے والا اور رحیماً اور رحم فرمانے والا بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے النبی اور نبی اولا اعلیٰ ہیں بڑھ کر ہیں بالمؤمنین مومنوں کے لیے من انفسہم ان کی جانوں سے اور نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں وازواجہ اور ان کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں مطلب جو نبیوں کی بیویاں ہیں وہ ہم سب کے لیے مومنوں کے لیے اتنی رسپیکٹفل ہیں کہ جس طریقے سے ہماری مائیں ہوں وَأُولُو الْأَرْحَامِ اسٹوڈنٹ یہ اولو الارحامی ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے یا پیپر کے میننگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت دفعہ آپ کے فائنل ایگزام میں بورڈ کے ایگزام میں آتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ اس سے مراد ہے خون کے رشتہ دار اور خون کے رشتہ دار بعضهم اولا ببعض مطلب بڑھ کر ہیں مسلمانوں کے لیے بڑھ کر ہیں فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے روح سے من المؤمنین مومنوں کے لیے والمہاجرین مہاجروں سے اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کے روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ سوائے ان کے تفعلوا تم کرنا چاہو الہ کی طرف اولئکم معروفاً مطلب اگر تم اپنے کسی دوستوں پر احسان کرنا چاہو تو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیار دیا ہے کانا ذالی کا کانا ہے ذالی کا یہ فی الکتابی کتاب میں مستوراً لکھا ہوا یعنی یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے میثاقہم عہد وعدہ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا ومن کا اور تم سے ومن نوحین اور نوح سے وابراہیم ابراہیم سے وموسیٰ اور موسیٰ سے وعیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے واخذنا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظاً پکا مطلب ہم نے ان سے عہد لیا اور عہد بھی کیسا لیا پکا عہد لیا لیسأل تاکہ دریافت کرے الصادقین سچ کہنے والوں سے عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں وأعد اور تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً علیماً سخت عذاب یا دکھ دینے والا عذاب اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جی اسٹوڈنٹس تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگ جتنا بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ پڑھایا ہے آپ اسے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ یاد کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کی بک کے اینڈ پہ جو ایکسرسائز دی گئی ہے اس لیسن کے اینڈ پہ آپ اس کو سولو کریں گے آپ کا یہ ہوم ورک ہے اور جو بھی آپ لوگوں کو ڈیٹ بتائی جائے گی اس ڈیٹ کو آپ نے اپنا ہوم ورک سبمٹ کروانا ہے اب آپ لوگوں نے جتنے بھی اس کی ایکسرسائز میں کوسچن آنسر ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی کو سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اللہ حافظ.